دسمبر کی شام تھی۔ وہ اپنے کمرے میں دین و دنیا سے بیگانی نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی جب اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ سحر اٹھو، اٹھ جاؤ سحر، یونی نہیں جانا کیا؟ پلیز اٹھ جاؤ۔ دستک کی آواز اس کے کانوں میں ڈھول کی طرح بج رہی تھی۔ ایک تو تم مجھے سکون سے سونے بھی نہیں دیتی، وہ چلائی۔ بارش پورے زور و شور سے جاری تھی۔ دسمبر شروع ہو چکا تھا جس کی وجہ سے سردی بھی کافی بڑھ چکی تھی۔ وہ اٹھی اور اٹھتے ہی اس نے اپنے وارڈروب سے بلیو جینز اور بلیک کلر کی شرٹ نکالی اور واش روم میں گھس گئی۔ زیان جان چکا تھا کہ وہ تیار ہونے جا چکی ہے، اسی لیے وہ خود بھی تیار ہونے چلا گیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ السلام علیکم آقا جان، ان کے سینے سے لگتے ہوئے اس نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اٹھ گیا میرا بچہ، انہوں نے پیار سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ جی آقا جان، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ آؤ بیٹھو، ناشتہ کر لو۔ نہیں آقا جان، پہلے ہی میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ ہاں تو تم اپنی نیند کی وجہ سے ہی لیٹ ہوئی ہو، زیان نے نیچے آتے ہوئے کہا تو اس نے زیان کو گھوری سے نوازا۔ جی نہیں، ہم میری وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں۔ تم مجھے لیٹ اٹھانے آئے تھے نا، اگر تم جلدی آ جاتے تو میں لیٹ نہ ہوتی۔ زیان کے سامنے وہ کبھی خود کو غلط ثابت ہونے دے سکتی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ زندگی، وقت اور بدلا ہوا انسان کبھی واپس نہیں آتے۔ ملک ریاض حسین ان دونوں کو جاتا دیکھ منہ میں بڑبڑائے تھے۔ اچھا بھائی، مان لیا میری وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں، اب چلو۔ زیان کہتے ہوئے دھیمے سے مسکرایا اور کہتے وہ وہاں سے باہر لان کی طرف آیا۔ باہر آتے ہی اس نے دیکھا کہ بارش اپنے پورے زور و شور سے برس رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے وہ انہی قدموں واپس مڑ گیا۔ اسے واپس آتا دیکھ سحر نے فوراً سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے واپس باہر کی جانب کھینچ لائی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ باہر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، جاؤ چینج کرو اور واپس سو جاؤ، آج ہم یونی نہیں جائیں گے۔ زیان نے تیز بارش کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ بارش کی وجہ سے اکثر سحر بیمار ہو جایا کرتی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ سحر بیمار ہو۔ اسی وجہ سے اس نے سحر کو کہا کہ وہ واپس اندر چلی جائے، لیکن وہ سحر ہی کیا جو بات مان لے۔ ایسے کیسے نہیں جائیں گے زیان؟ تم جانتے ہو کہ مجھے بارش کتنی پسند ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں ایسے موسم سے لطف اندوز ہونے کی بجائے گھر نہیں بیٹھ سکتی، سحر نے خفگی سے کہا۔ لیکن سحر، زیان نے احتجاج کرنا چاہا، وہ اس کی سنتی ہی کہاں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا وہ اسے بازو سے پکڑتی باہر لے آئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کتنی ضدی ہے، اور پھر اسے اس مقام تک پہنچانے والے وہ اور اس کے آقا جان ہی تو تھے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے والے، اس کی ہر ضد کو پورا کرنے والے، اسے حد سے زیادہ محبت کرنے والے۔ آخر کو وہ اپنے آقا جان کی اکلوتی بیٹی تھی اور زیان ملک کی اکلوتی بہن۔ وہ دونوں اس پوری دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتے تھے وہ صرف اور صرف سحر ملک تھی۔ ہتھیار ڈالنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بالآخر اس نے ہتھیار ڈال دیے اور سحر کی بات مان لی۔ گارڈ نے زیان کے ہاتھ کے اشارے پر فوراً گیٹ کھول دیا۔ وہ اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ وہ اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کیے سرد ہوا اور بارش کی بوچھاڑ کا لطف اٹھانے میں مگن ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونیورسٹی میں موجود تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کیفیٹیریا میں آئی، جہاں اس کے دوست پہلے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ بلا شبہ اسے بارش بہت پسند تھی، لیکن ہمیشہ بارش میں بھیگنے کے بعد وہ بیمار ہو جایا کرتی تھی۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے سحر؟ ابیہا نے پوچھا جو اس کی دوست تھی۔ سحر کی آواز لڑکھڑائی اور اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا اور ساتھ ہی وہ چھینکنے لگی۔ میں تمہیں منع کر رہا تھا لیکن تم نے میری ایک بات نہیں مانی، زیان اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا جسم تو تپ رہا ہے، سائرہ نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ لگاتے ہوئے بتایا۔ مجھے لگتا ہے اسے بخار ہو گیا ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ زیان پریشان ہو گیا۔ زیان نے گرلز ہاسٹل میں اس کے لیے کمرے کا انتظام کر رکھا تھا
سائرہ تم پلیز اس کے لیے روم سے ٹاول لے آؤ پلیز۔ سائرہ سر ہلاتی فوراً گرلز ہاسٹل کی جانب گئی اور اس کے کمرے سے ٹاول لے آئی۔ معاف کرنا لیکن ہمیں اب جانا ہوگا، زیان سحر کو سنبھالتے ہوئے اس کی دونوں دوستوں سے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے تم اسے لے جاؤ، آئرہ نے جواب دیا۔ زیان نے اسے واپس گاڑی میں بٹھایا اور اس کے گیلے بال خشک کرنے لگا۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے، زیان نے سحر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے سحر، تم جب سے گھر سے نکلی ہو تب سے خاموش ہو۔ سحر نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ بے شک وہ موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اندر ہی اندر اداس بھی تھی۔ اس کی اداسی زیان بھانپ گیا تھا، زیادہ پریشان ہو گیا کہ آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے گڑیا؟ زیان نے بڑے پیار سے پوچھا۔ وہ اس کو زیادہ تر گڑیا کہہ کر ہی پکارتا تھا۔ آئی ایم سوری زیان بھائی، آج پھر میری وجہ سے نہ صرف آپ کو آفس سے چھٹی کرنی پڑی بلکہ ایک ہفتے میں میری دوسری بار یونی مس ہو گئی۔ زیان نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ارے میری جان کوئی بات نہیں، تم پلیز ریلیکس ہو جاؤ اور اتنا مت سوچا کرو، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان مت ہوا کرو۔ وہ بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ بڑا بھائی ہونے کا فرض ادا کر رہا تھا۔ اب گھر چلیں؟ اس نے اس کا دھیان بٹاتے ہوئے پوچھا، وہ جیسے اس سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ بدلے میں سحر نے اسبات میں سر ہلا دیا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گھر پہنچتے ہی زیان سے گزارش کی تھی کہ آغا جان کو نہ بتایا جائے کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ تم بے فکر رہو میری جان، بابا جان کو کوئی کچھ نہیں بتائے گا۔ زیان نے اسے بے فکر رہنے کو کہا تو وہ اپنے روم میں چلی گئی اور کپڑے چینج کیے۔ دسمبر کی شام تھی اور سردی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ زیان نے اسے میڈیسن دی اور کمفرٹر اس پر اوڑھتے ہوئے اسے سونے کا کہہ کر وہ اس کے کمرے سے نکلنے لگا، جب سحر اس سے دل چیر دینے والا سوال کر بیٹھی۔ زیان ماما اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ وہ آنکھوں میں حسرت لیے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کے سوال پر زیان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ 13 سال پہلے کا منظر مانو جیسے فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ 2 موتی نہایت ہی آہستگی سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو چھوتے سحر کے بالوں میں جذب ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ اپنا ضبط کھو دیتا سحر کو کہنے لگا، ان کا بس اتنا ہی ساتھ لکھا تھا ہمارے ساتھ، تم زیادہ مت سوچو، سو جاؤ۔ وہ سحر کو بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے اسے سلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور بالآخر 10 منٹ بعد وہ کامیاب ہو گیا۔ دوائی کے زیر اثر جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کے سر پہ بوسہ دیا اور وہاں سے باہر لان میں آ گیا۔ آج یونیورسٹی میں نیو کمرز کا پہلا دن تھا۔ تمام نیو کمرز ڈرے ہوئے تھے سوائے اس کے اور اس کے گروپ کے۔ ریڈ ٹاپ کے نیچے بلیک جینز اور گلے میں مفلر تھا۔ دودیا پیروں میں بلیک کلر کے سینڈلز تھے۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں نیلے ہیرے کی انگوٹھی تھی، جس کی وجہ سے اس کے نرم و ملائم دودیا ہاتھ انتہائی خوبصورت لگ رہے تھے۔ کلائی میں بلیک کلر کی واچ پہن رکھی۔ اس کے بھورے بالوں نے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ بھورے بال، پنک گلابی ہونٹ، جبکہ اس کی گردن کی بائیں جانب تل تھا جو اس کی خوبصورتی کو اور بھی نکھار دیتا تھا۔ وہ سچ میں کسی پری سے کم نہ تھی، بلا کہ خوبصورت چہرہ انتہائی معصوم، لیکن جتنی خوبصورت اتنی ہی ذہین بھی تھی، اور اس کی وجہ نہ صرف اس کے گھر والے تھے بلکہ کوئی اور بھی تھا جو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اندر آئی جہاں اس کی فرینڈز اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ حسن کی ملکہ آ گئیں تم؟ سائرہ نے اس سے پوچھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ آ گئی ہوں، کیسے ہو تم سب لوگ؟ سحر نے بھی جواباً پوچھا۔ سائرہ جواب دینے ہی والی تھی کہ اسے اچانک کسی لڑکے کی آواز سنائی دی۔ سب کا تو پتہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک بہت ہینڈسم سا لڑکا اس سے مخاطب تھا۔ دل کرتا ہے ہر وقت تیرے صدقے اتاروں، بھلا اس قدر بھی حسین ہوتا ہے محبوب؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا تھا۔ وہ آواز سے ہی پہچان گئی تھی کہ پیچھے کون ہے۔ وہ پیچھے مڑی اور ایک گسیلی نگاہ اس پر ڈالتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی۔ مسٹر زین، آپ میرے ساتھ آنا پسند کریں گے؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں میری جان، وہ شرارت سے بولتا اس سے مزید تپ آ گیا۔
چلو کہیں دور پریوں کے دیس جہاں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہ ہو۔ وہ دلکش لہجے میں بولا تو سحر خجل سی ہوئی۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے چل دی۔ وہ اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ زین کے بچے، یہ باہر کیا بول رہے تھے تم؟ ہاں بولو۔ وہ فوراً سے اس پہ چڑھ دوڑی، جبکہ اندر ہی اندر دل بے قابو سا ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے حد تیز ہو رہی تھیں۔ ایسے تو نہ بولو یار سحر، وہ مسکینوں جیسا چہرہ بناتے ہوئے بولا۔ جانتا جو تھا کہ جو سامنے کھڑی ہے وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اسے تپانے کا مزہ ہی الگ تھا۔ پلیز یار بور نہیں کرو، سحر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ ایسا کہتے ہوئے وہ بھی جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی۔ سحر بہت ظالم ہو تم، زین نے دہائی دینے والے انداز میں کہا۔ شکریہ۔ وہ بھی ڈھیٹوں کی ملکہ تھی، اسے کسی کھاتے میں نہ لاتی تھی۔ خوبصورت لڑکیاں واقعی ظالم ہوتی ہیں یا یہ خوبی محض تم میں ہی پائی جاتی ہے؟ وہ اسے بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا وہ خود بھی سمجھ نہ پایا۔ شاہ زین ملک اس کا تاعزاد تھا، بچپن سے وہ دونوں اکٹھے کھیلتے آئے تھے۔ ویسے کیسی ہو تم؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ فرسٹ کلاس، تمہارے سامنے کھڑی ہوں، دیکھ لو، وہ احسان جتانے والے انداز میں بولی۔ وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ تو بتاؤ پھر کیسی لگ رہی ہوں؟ پھر اس نے زین سے پوچھا۔ بالکل چڑیل جیسی۔ اس نے کھلے دل سے تعریف کی۔ تعریف کے لیے بہت بہت شکریہ میری جان، وہ چہرے پہ دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے بولی۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی۔ وہ سر جھٹک کے رہ گیا۔ چلو آج میرا یونی میں پہلا دن ہے، میرا لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے، میں اٹینڈ کر لوں۔ اس نے زین سے جیسے اجازت مانگی تھی۔ اوکے، کلاس ختم ہوگی تو کیفیٹیریا میں آ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ وہ اسے آگاہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اوکے، وہ بھی کہہ کر اپنی کلاس کی جانب چل دی۔ آج چونکہ پہلا دن تھا تو محض سب اسٹوڈنٹس کا انٹروڈکشن ہی کرایا گیا اور کلاس ڈسمس کر دی گئی۔ سحر اپنی کلاس سے باہر آ گئی۔ کیسا لگا تجھے آج کا انٹرویو؟ ابیحا نے سحر سے پوچھا۔ آج کا انٹرویو بہت اچھا تھا، ٹیچر کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ چلو کیفیٹیریا چلتے ہیں۔ وہ کیفے کی طرف مڑی ہی تھی جب انہیں اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ ہائی جونیئرز۔ ایک گروپ ان تینوں کو وہاں آتا دیکھ ان سے مخاطب ہوا۔ جی یس سینئرز، سحر نے ان کے انداز میں جواب دیا۔ نیو ایڈمیشن؟ شفان نے پوچھا۔ جی نیو ایڈمیشن، اس بار سائرہ نے جواب دیا۔ او، تو آج کی پہلی شکار، فریال نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی آنکھوں کی چمک دیکھنے والی تھی۔ تو کہاں جا رہی تھیں آپ تینوں؟ معاذ بھلا کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ اس نے لقمہ دینا اپنا فرض سمجھا۔ آپ کو بتانا ہم بالکل بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ معاذ کے پوچھنے پہ سحر نے اس سے اچھا خاصا لتاڑا۔ او بیبی جولز، سینئر سے اس طرح بات کرنا از ناٹ گڈ۔ اس کی بات کا برا منائے بغیر معاذ نے نرمی سے کہا، اس لڑکی میں کچھ زیادہ ہی اکڑ ہے۔ فریال کو اس کا ایٹیٹیوڈ بالکل بھی پسند نہ آیا، اسی وجہ سے وہ تڑک کر بولی۔ لڑکی نہیں ہے یار، مشال نے سحر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو مسلسل اسی پہ نظر ٹکائے ہوئے تھی۔ واقعی یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ معاذ بھی اسی کی طرح اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یار کتنی پیاری ہے نا یہ۔ زیدان بھی ان دونوں کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ او پلیز، اتنی بھی پیاری نہیں ہے جو تم لوگ اس کی تعریفیں کیے جا رہے۔ فریال کو حقیقتاً جیلسی فیل ہوئی۔ اسے اپنے گروپ کا یوں سامنے کھڑی سحر کی تعریف کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اب جو کرنے کے لیے ان کو روکا ہے وہ کر لیں، فریال نے بڑے دلچسپ انداز میں کہا۔ کیا؟ سب نے بے یقینی سے فریال کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کے ارادے کچھ خاص نیک نہیں لگ رہے۔ اور کیا انہیں یوں ہی تو نہیں روکا؟ آج کی ریگنگ تو بنتی ہے۔ گائز، فریال نے جس اطمینان سے کہا تھا اس کا اطمینان واقعی قابل دید تھا۔ سو مس سحر، فریال نے اس کے آئی ڈی کارڈ پہ اس کا نام دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی فرینڈز نے آج ہی اسے دیا تھا۔ ہم تمہارے سینئرز ہیں، سو ریگنگ تو بنتی ہے نا؟ فریال نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اسے دیکھا، جیسے وہ ریگنگ کی نہیں بلکہ کسی سپورٹس کی بات کر رہی ہو۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن کیا تم جانتی ہو کہ میں اس سب میں دلچسپی نہیں رکھتی؟ سحر نے جس اطمینان سے جواب دیا تھا سب کا منہ کھلا رہ گیا۔
اور سحر کہتے ہوئے کندھے اچکاتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ سائرہ ابیحد چلو، سحر نے ان دونوں کو مخاطب کیا تو وہ دونوں اس کے پیچھے چل پڑیں۔ تو ممی ڈیڈی گرل سینئر سے پہلے ہی ڈر گئی۔ ناٹ بیڈ۔ فریال طنز کے تیر چلانا نہیں بھولی تھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ نمودار ہوئی۔ سحر الٹے قدموں واپس مڑی۔ کیا کہا تم نے؟ سحر نے فریال سے پوچھا، جب شفان کو سحر کی بھوری آنکھوں میں شدید غصہ امڑتا دکھائی دیا۔ کچھ نہیں کہا باربی ڈول، آپ لوگ جا سکتے ہو۔ معاذ اور مشال بھی اس کا غصہ بھانپ گئے تھے، اسی لیے انہوں نے ان تینوں کو جانے کا کہا، جبکہ فریال نے ان تینوں کو گھوری سے نوازا۔ گڈ۔ سحر جیسے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے فریال کو دیکھ رہی تھی۔ بڑی آئی سحر ملک کی ریگنگ کرنے والی۔ اس نے اس انداز میں کہا تھا کہ فریال اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ اس کے سنانے والے انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھیں۔ وہ تینوں کیفیٹیریا کی طرف چل دیں۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، پہلے کچھ کھا لے، وہ سحر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ سحر تو کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی۔ سحر، سحر۔ سائرہ نے اسے مکمل جھنجھوڑ کر آواز لگائی۔ وہ ابھی تک فریال کی باتوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ تم دونوں کھا لو، مجھے بھوک نہیں۔ یہ کہتے ہوئے سحر کسی کو ڈھونڈنے لگی۔ اوکے، سائرہ نے کہا تو وہ کینٹین کی طرف جانے لگی۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ زین بوتل کے جن کی طرح وہاں حاضر ہوا تھا۔ وہ اپنے پیچھے سے آتے زین کو گھورنے لگی۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ وہ شکوہ کن نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا چڑیل، کیوں ڈھونڈ رہی تھی مجھے؟ زین نے اس کا موڈ بحال کرنے کو کہا، لیکن یقیناً وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ غلط وقت پر غلط بات کر گیا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ سحر کا پارا پہلے ہی ہائی تھا۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زین بیٹا، آج تو گیا۔ زین خود سے بڑبڑایا۔ کچھ نہیں کہا، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ زین نے حتی الامکان اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ پہلے ہی دن سحر کا موڈ خراب ہے۔ مجھے نہیں کرنی بات، وہ غصے سے کہتی وہاں سے جانے لگی۔ جب زین اس کو جاتا دیکھ اس کے پیچھے لپکا۔ سحر رکو تو، بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ کیوں موڈ آف ہے تمہارا؟ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا پوچھ رہا تھا، لیکن سحر تو جیسے اسے انسنا کر رہی۔ بالآخر وہ اس تک پہنچ ہی گیا اور اب وہ سحر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہا تھا، کیا بات ہے یار، بتاؤ تو، تم اتنی پیاری ہو، ایسے غصے میں اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہو۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ مسکے کسی اور کا لگانا، مجھے مت لگایا کرو۔ وہ غصے سے کہہ کر اس سے پہلے کہ وہاں سے چلی جاتی وہ خود ہی چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سحر کا ایسا مطلب نہیں ہے، وہ بس غصے میں ہے، اس لیے ایسا بول گئی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں سحر کی یہ بات سن کر اسے بہت برا لگا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ سحر اس کو جاتا دیکھ ساکت سی کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کو یوں غصہ کرنے پہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ زین کو میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو وہ ایسے چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی کہ اچانک سے فریال کسی بوتل کے جن کی طرح پھر سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جونیئر، کیا کہہ رہی ہو؟ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آئی تھی، جبکہ اس کا مس جونیئر کہنا سحر کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میرا نام سحر ملک ہے، مجھے میرے نام سے بلایا کرو۔ اس نے کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا۔ وہ یہ جونیئر اور سینئر کا لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے غصے سے بولی۔ ایک تو وہ پہلے ہی زین کی حرکت پہ بہت غصہ تھی اور اوپر سے یہ چڑیل پھر سے حاضر ہو گئی تھی۔ تمہارا آج پہلا دن ہے، ریگنگ کیے بغیر تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ سحر جو پہلے سے اتنی تپی ہوئی تھی اس کی بات سن کر اور بھی تپ گئی۔ ابھی اس دنیا میں ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جو سحر ملک کی ریگنگ کر سکے۔ زین جو اس کے پیچھے کھڑا تھا دیکھ رہا تھا، غصے سے فریال کے سامنے آتا وہ اسے بوکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کا تو جیسے سانس وہیں کا وہیں اٹک گیا تھا۔ وہ زین کی آنکھوں میں دہکتے انگارے دیکھ سکتی تھی۔ فریال کے واقعی پسینے چھوٹ گئے تھے، جبکہ سحر کی زین کی طرف پشت تھی، وہ اس کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ زین نے آنکھوں سے فریال کو جانے کا اشارہ کیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ خود پر قابو پاتی لہجے کو نارمل کرتی دوبارہ سحر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اوہ، تو تم ڈر گئی؟
اس نے خود کو کمپوز کرتے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کی دیدہ دلیری پہ زین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خراج تحسین پیش کیا، جس کا مطلب وہ بخوبی سمجھ چکی تھی، جبکہ سحر اب مزید تپ گئی تھی۔ زین کو وہاں دیکھ کر وہ یکدم بولی، اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ نہ جانے اب سحر کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی تھی، وہ اب ٹاسک پوچھ رہی تھی۔ فریال نے زین کو ایک نظر دیکھا اور بمشکل اپنا تھوک نکلا اور بولی، بہت زیادہ نہیں، تمہیں یہاں کھڑے کسی بھی ایک جونیئر کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہے۔ الفاظ تو وہ سحر کی طرف دیکھ کر ادا کر رہی تھی، جبکہ دل اور دماغ زین کی طرف تھا۔ نہ جانے آج وہ اس کا کیا حال کرنے والا تھا۔ اس وقت وہاں صرف 3 جونیئرز تھے، ابیحہ، سائرہ اور وہ خود۔ اس کی آنکھیں اس وقت شدید غصے کی زد میں تھیں۔ ابھی سب سحر کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک آواز آئی، چٹاخ۔ وہ سب یکدم ہونے والے اس دھماکے پر حیران رہ گئے۔ سحر نے ایک زوردار تھپڑ تو مارا، لیکن اپنی فرینڈز کو نہیں بلکہ فریال کے منہ پر۔ آج کے لیے اتنی ریگنگ کافی ہے، باقی کی ریگنگ کسی اور دن سہی۔ امید ہے تمہارا آج کا ریگنگ کا شوق پورا ہو گیا ہوگا، اس نے زین کی طرف دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور کہتی ہوئی وہاں موجود ہر شخص کو حیران کر گئی۔ یہ کہہ کر زین کو گھورتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ فریال اور باقی سب کے چہرے پر اس وقت حیرت کے تاثرات تھے، جبکہ فریال کے چہرے پر تھپڑ کا نشان بھی زین سمجھ گیا تھا کہ یہ تھپڑ کس بات کی نوازش ہے۔ آج کے بعد سحر سے دور رہنا، زین فریال کو تنبیہ کرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ باقی سب ابھی بھی حیران تھے۔ کچھ دیر بعد، سحر کہاں ہے؟ ابیحہ سے زیان نے پوچھا۔ وہ اسے لینے یونیورسٹی آیا تھا۔ جب وہ کافی دیر باہر نہیں آئی تو مجبوراً اسے یونیورسٹی کے اندر آنا پڑا۔ وہ آج بہت غصے میں تھی، وہ گھر چلی گئی ہوگی۔ ابیحہ نے زیان کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ غصے میں کیوں تھی؟ یونی میں کچھ ہوا ہے کیا؟ زیان واقعی پریشان ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ہوا تو بہت کچھ ہے، لیکن پہلے آپ جائیں اور سحر کو دیکھیں، وہ گھر پہنچی بھی ہے یا نہیں۔ سحر آج خود ہی کیب کروا کے گھر جا چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آتے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے لیٹ چکی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی سحر ملک کی ریگنگ کرنے کی؟ وہ شدید غصے کے عالم میں بولتی اپنے لگژری روم کا حشر نشر کر چکی تھی۔ محمد دین! زیان نے گھر پہنچتے ہی اپنے ملازم کو آواز دی۔ جی چھوٹے بابا۔ وہ بھی فوراً سے حاضر ہوا تھا۔ سحر گھر آ گئی ہے؟ زیان نے گھر آتے ہی پوچھا۔ جی چھوٹے بابا، بی بی آ گئی ہیں اور کافی غصے میں ہیں۔ وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ جی وہ اپنے کمرے میں ہیں، محمد دین نے جواب دیا تو وہ سحر کے کمرے کی جانب چل دیا۔ دروازہ کھولو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ سحر ہم بات کر سکتے ہیں؟ پلیز گڑیا مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ اس کی خفگی کی وجہ جاننا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زیان، سحر اندر ہے۔ وہ ابھی سحر سے دروازہ کھلوانے کی کوشش کر ہی رہا تھا جب زین کی آواز پہ اچانک چونکا۔ زیان، سحر اندر ہے؟ وہ ابھی سحر سے دروازہ کھلوانے کی کوشش کر ہی رہا تھا جب زین کی آواز پر اچانک چونک گیا۔ تم یہاں؟ وہ حیران ہوا تھا اس وقت زین کو اپنے گھر میں دیکھ کر۔ ہاں یار، سحر بہت غصے سے یونی سے آئی ہے، مجھے لگا مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے یونی میں ہونے والے بوال کے بارے میں زیان کو آگاہ کیا تو وہ بات کی تہ تک پہنچ گیا۔ اوہ، تو مطلب اس غصے کی وجہ یہ ہے۔ اوکے، تم ہی منا لو، میرے کہنے پر تو نہیں کھول رہی۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زین اسے منا لے گا۔ اوکے تم جاؤ، میں اسے منا لوں گا۔ زیان نے وہاں سے باہر کی طرف جانا ہی بہتر سمجھا۔ سحر دروازہ کھولو، زین نے انتہائی نرمی سے کہا۔ نہیں کرنی مجھے تم سے کوئی بھی بات، جاؤ یہاں سے۔ وہ بے تحاشا غصہ ہونے کے باوجود منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں یہاں سے جاننے کے لیے نہیں آیا اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ اب تم خود کھول رہی ہو یا میں توڑ دوں؟ وہ اب بھی غصہ ضبط کیے بول رہا تھا۔ توڑ دو، جو کرنا ہے کر لو، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، حد درجہ ڈھیٹ۔ وہ بھی چلائی، سحر مجھے مزید غصہ مت دلاؤ ورنہ تمہاری قسم میں سچ میں دروازہ توڑ ڈالوں گا، اور تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں تمہاری جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ اب بولو، دروازہ کھولو گی یا نہیں؟
اس نے ایک لفظی جواب دیا، نہیں سحر پلیز مجھے مجبور مت کرو، دروازہ کھولو۔ وہ اس وقت ضبط کی انتہا پہ تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس غصے کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے مت کھولو، میں جا رہا ہوں۔ جب اتنی دیر کوشش کرنے کے باوجود بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تو زین نے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور خبردار اگر اب تم میرے پاس آئیں، آئی سویئر میں تم سے بات کرنا تو دور تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ وہ شدید غصے میں چلا کے بولا، سحر میں جا رہا ہوں۔ وہ پھر سے بولا، اس امید کے تحت کہ شاید وہ اس کے یہ الفاظ سن کے ہی دروازہ کھول دے، لیکن وہ بھی ڈھیٹ تھی۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، وہ کہتے وہاں سے پلٹ گیا، اور پھر کچھ دیر تک بالکل خاموشی چھا گئی، جیسے کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا وہ سچ میں چلا گیا؟ وہ خود سے بڑبڑاتی یہاں وہاں ٹہلنے لگی۔ دروازہ کھول کے دیکھتی ہوں، وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ جانے کیوں اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نہیں میں کیوں کھولوں؟ ہاں ٹھیک ہے میں مانتی ہوں میں ناراض ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مجھے منائے بغیر ہی چلا گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ جا کے دیکھے، لیکن انا بیچ میں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک جو غصہ اسے زین پر تھا اب خود پر آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ دروازہ کھول کر دیکھتی ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئے، آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی تھی۔ یہ بات ہی سہانے روح تھی کہ اس کا زین اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ زین جانے کس امید کے تحت وہ اس کا نام پکار بیٹھی تھی۔ جی زین کی جان۔ وہ اچانک اس کے سامنے کھڑا ہو کر مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کو دیکھ کر وہ چونک گئی، چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں، پھر جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ آنکھوں میں نمی کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو لڑک کے گال پر پھسل گیا۔ اس نے فوراً سے رخ موڑ کر اپنا گال صاف کیا۔ کچھ نہیں، مجھے نہیں کرنی تم سے بات، بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ پھر سے اپنی ٹون میں واپس آتی خفگی سے بولی، اگر تم بھی ساتھ چلو تو میں خوشی خوشی بھاڑ میں جانے کو بھی تیار ہوں۔ وہ شرارت سے بولا۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور واپس مڑ گئی۔ جانے کیوں دل بھر آیا تھا، اسے رونا آ رہا تھا۔ اچھا چلو اب اندر چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اندر لے آیا۔ اچھا چلو بتاؤ کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ وہ لہجے میں معصومیت سموئے معصوم سمو بنائے نرمی سے پوچھ رہا تھا، جیسے اس سے بڑا معصوم تو ابھی کوئی پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ بات نہیں کرنی مجھے، جاؤ تم یہاں سے۔ سحر ہنوز ضد پہ اڑی ہوئی تھی۔ سحر پلیز یار ایسا تو نہ کرو، اب بتاؤ بھی کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو؟ وہ ابھی بھی ناراض تھی۔ اچھا ٹھیک ہے تم مجھے ڈانٹ لو جتنا ڈانٹنا چاہو، بٹ پلیز ایسے مت رہو پلیز سحر۔ اس کی آنکھوں میں اور لہجے میں معصومیت تھی، وہ التجائیہ انداز میں بول رہا تھا۔ سحر نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی تھی جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کو بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب فریال نے ریگنگ والی بات کی تھی تو تم نے اس کا منہ کیوں نہیں توڑا؟ انتہائی غصے سے کہتی اب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پہ وہ شوق تھا، اس کی اس عجیب منطق پر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ شاید کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں اس کا منہ وہیں توڑ دینا چاہیے تھا جب اس نے میری انسلٹ کی تھی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں پھر سے نمی امڑنے لگی تھی۔ او تو تمہیں اس بات کا غصہ ہے؟ وہ لہجے کو نرم رکھتے ہوئے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے میں کل یونی جاتے ہی اس کا منہ توڑ دوں گا، اب خوش؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور مسکے والی بات میں نے ایسا کیا کہا تھا جو تم ہاتھ چھوڑ کر مجھے اتنی بری طرح اگنور کرتے وہاں سے نکل گئے؟ تم نے ایک نظر مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ تم جانتے تھے کہ میں بس غصے میں ہوں، اس لیے ایسے کر رہی تھی۔ پھر بھی سحر کا انداز ایسا تھا کہ شاید وہ ابھی رو دے گی۔ آئی ایم سو سوری میری جان، مجھے بس پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ سوری پلیز معاف کر دو۔ معصوم بچے کی طرح کان پکڑ کر سوری بول رہا تھا۔ اٹس اوکے، بٹ آج کے بعد اگر تم نے مجھے ایسے اگنور کیا نا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ خفگی سے کہتے اسے معصوم دھمکی بھی دے چکی تھی۔ وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف پیار سے دیکھ رہا تھا جو اس کو ڈانٹتے ہوئے بھی کسی معصوم سی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا۔ اب کیا نظر لگاؤ گے؟ وہ اس کے مسلسل دیکھنے پر بولی۔ سنیں آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اسے میرے حوالے کر دیں۔ وہ اسے دیکھ کر شرارت سے بولا۔ بہت ہی بے شرم ہو، سچ میں۔
وہ اس کی بات سن کر مسکرائی۔ ارے یار بے شرم تو میں ہوں، بٹ یہ بول کے میرے عشق کی توہین تو نہ کرو سحر۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اس کا منہ دیکھ کر ماننے والے انداز میں بولی۔ تم بہت کیوٹ ہو زین، وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے دل میں بولی، اور ٹھرکی بھی۔ کیا کہا تم نے؟ مطلب تم نے کچھ سنا کیا؟ وہ شرمندہ سی بولی۔ اسے ایسا لگا شاید وہ اس کے دل کی بات سن چکا ہے۔ تم ہی تو کہتی ہو کہ میں بے شرم ہوں۔ تو اس نے کچھ نہیں سنا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہاں وہ تو تم ہو۔ اس کی بات پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ زین اب ذرا تھوڑا نارمل ہو چکا تھا۔ اب ناراض تو نہیں ہونا؟ زین نے پوچھا تو سحر مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلا گئے، تو وہ اسے ایک پیار بھری نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ سحر آج تم جلدی اٹھ گئی؟ اگلے روز وہ جلدی تیار ہو کر نیچے آئی۔ ہاں آج مجھے جلدی جانا ہے، آج اسائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے، سو اس لیے۔ اوکے چلو پھر چلتے ہیں۔ زیان نے گاڑی نکالی اور وہ یونی کی طرف چل دیے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی وہ سیدھا کیفیٹیریا کی طرف گئی تھی۔ سحر کیسی ہو تم، اور تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ابیہا نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم دونوں سناؤ؟ اس نے دونوں سے بھی ان کا حال احوال پوچھا۔ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیسی ہو سحر؟ معاذ نے سحر سے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ وہ تڑک کر بولی۔ میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، اب اس سے پہلے میرا دماغ کا شارٹ سرکٹ ہو نکلو۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہ خود بھی اپنی کلاس کی طرف چل پڑی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں پوچھ رہی تھی، اور ساری کلاس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس قدر تمیزدار لہجے میں بولنے کی امید تو نہیں تھی۔ یس کم ان، وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولے۔ وہ اپنی فکسڈ لاسٹ بینچ پہ لاسٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اسٹوڈنٹس کیا آپ لوگوں نے اپنی اسائنمنٹس بنا لی ہیں؟ آج سبمیشن کی آخری تاریخ ہے۔ سر حیدر کلاس سے مخاطب تھے۔ یس سر، سب نے اپنی اپنی اسائنمنٹ جمع کرائی۔ سحر اپنی اسائنمنٹ جمع کروا کے اپنی سیٹ پر جا کے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر بالآخر پوچھ ہی لیا۔ سحر آپ جیسے لائق فائق اسٹوڈنٹس کو فرسٹ رو میں بیٹھنا چاہیے، آپ لاسٹ میں کیوں بیٹھتی ہیں؟ ان کی بات پہ کلاس میں سب کا فلک شگاف کہکا گونجا تھا۔ وہ عجیب نظروں سے ساری کلاس کو دیکھ رہے تھے، جیسے انہوں نے کلاس میں کوئی چٹکلا سنا دیا ہو۔ ان کی یوں بے تکا ہنسنے پر سر نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ چہرے پہ بے چارگی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھ رہے تھے، اور کلاس تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی۔ سحر نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی اور پھر اپنی سیٹ پہ کھڑی ہو گئی، اور کلاس کو آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور ساری کلاس کی ہنسی کو یکدم ہی بریک لگا تھا۔ اور یہ بیچارے پروفیسر کے لیے ایک نیا جھٹکا تھا۔ وہ کب سے سب کو خاموش کرانے کی کوشش کر رہا تھا، اور کلاس اسے کسی کھاتے میں ہی نہیں لا رہی تھی، اور سحر کے ایک اشارے پہ کیسے سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ اب کلاس میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ آپ کچھ بولیں گی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی سر ضرور۔ بات کچھ یوں ہے سر کہ ڈگری کا کیا کرنا ہے؟ سر وہ تو کسی کام نہیں آئے گی، خاص طور پر پاکستان میں۔ انسان میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے، جو مجھ میں خاص طور پہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ وہ اس کی اس منطق پہ حیران رہ گیا، لیکن اب وہ دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اور سر یہ کہ اگر ہم فرسٹ رو میں بیٹھیں گے تو بیچارے ٹاپرز کہاں جائیں گے؟ وہ الٹا سوال پوچھنے لگی، جبکہ اس کی دوسری بات پہ وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ لیکن سحر آپ تو ٹاپر ہی ہیں۔ وہ بھی حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ارے نہیں سر، میں ٹاپر بالکل بھی نہیں ہوں، وہ تو بس کبھی کبھی قسمت ساتھ دے دیتی ہے۔ وہ اب اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ بخوبی اس کی شرارت کو سمجھ چکا تھا۔ اوکے سحر، آپ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ کافی شرارتی بھی ہیں۔ خیر، کافی اچھا وقت گزرنے والا ہے آپ کے ساتھ۔ ایک تو اتنا ینگ لیکچرار انہیں ملا تھا، اور حیدر وہ تو اپنی شخصیت کے برعکس اس کلاس کو کیسے ہینڈل کرے گا؟ کلاس میں آنے سے پہلے تک تو یقیناً وہ خود بھی کافی پریشان تھا، لیکن اب وہ پرسکون تھا کیونکہ اسے جس مقصد کے لیے یہاں پوائنٹ کیا گیا تھا وہ بآسانی وہ کام کر سکتا تھا۔ آپ کی اسائنمنٹس کے رزلٹ ایک ہفتے بعد اناؤنس کیے جائیں گے۔ ٹیک کیئر، اسپیشلی یو مس سحر۔ وہ سحر پہ زور دیتے کمرے سے جا چکا تھا۔ باقی سب اسٹوڈنٹس بھی کلاس سے اب کیفیٹیریا کا رخ کر چکے تھے۔ ابھی بھی ناراض ہو؟ وہ کلاس روم سے باہر نکلی جب وہ زین سے ٹکرائی۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں؟ وہ عام سے لہجے میں بولی۔
پلیز نہ یار، معاف کر دو۔ اب وہ منت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ شرارت سے بولی۔ زین اس کی بات پہ مسکرایا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ بھی کیفیٹیریا کی طرف چل دی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، فریال بھی وہاں موجود تھی۔ سحر کو آتا دیکھ وہ اس سے گویا ہوئی۔ وہ جانتی تھی وہ زین کے سامنے اس سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اور اب کی بات تو موقع اچھا تھا، زین بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے سوال کیا۔ تم سے مطلب؟ وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کیا کرو مس سحر ملک، یہ تمہارے باپ کی یونیورسٹی ہرگز نہیں ہے جہاں تم اپنا روب جماتی پھرو۔ وہ بھی غصے میں بولی۔ او واقعی؟ کیا تم واقعی میں ایسا ہی کہہ رہی ہو کہ یہ یونیورسٹی میرے باپ کی نہیں ہے؟ وہ طنزی انداز میں بولی۔ اگر میرے باپ کی نہیں ہے تو خیر سے تمہارے باپ کی بھی نہیں ہے، وہ بھی مغرور ہوتی بولی، جبکہ اس کی بات پہ فریال سمیت کینٹین میں موجود سب لوگ حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی زین وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ سحر سے کچھ کہنے والا تھا جب فریال اس کی طرف بڑھی۔ زین یہ کیا ہے؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھ رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ سینئر تھی، وہ اپنی حد درجہ بےعزتی پر چپ کیسے رہ سکتی تھی؟ اس کے اس لہجے پر زین ٹھٹکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فریال زین کو پسند کرتی ہے اور اسی وجہ سے وہ سحر کو تنگ کر رہی ہے۔ کچھ نہیں، چلو سحر۔ وہ سحر کی طرف بڑھا۔ جب فریال نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، وہ اس کی طرف لپکی تھی۔ پہلے وہ زین کا ہاتھ پکڑتی، سحر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکی تھی اور اس پر اپنی گرفت سخت کی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد فریال کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور تمہاری جرت کیسے ہوئی میری زین کا ہاتھ پکڑنے کی؟ سحر غصے سے بولی۔ شاید وہ بھی اب فریال کی زین کو لے کر پسندیدگی کے بارے میں جان چکی تھی۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، فریال بھی غصے سے بولی۔ فریال جسٹ ریلیکس اینڈ جسٹ اسٹے اوے فرام سحر۔ سحر کو وہ اس وقت زہر کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، جو بروقت زین نے ہوا میں ہی روک لیا اور بنا کچھ کہے بس اس کا ہاتھ پکڑتا اسے وہاں سے لے گیا، جبکہ پیچھے سب کے سب حیران کن نظروں سے ان دونوں کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ یونیورسٹی سے باہر نکل کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی ان لاک کی اور فرنٹ ڈور کھولا۔ گاڑی میں بیٹھو، گاڑی میں بیٹھو سحر، وہ اپنے غصے کو مشکل ضبط کرتا بولا۔ وہ چپ چاپ بغیر کسی مزاحمت کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی، جسے زین کی سرد آواز نے توڑا۔ سحر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم سینئرز کے ساتھ ایسے بات کرو گی؟ اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا، لیکن اس کے لہجے اور آنکھوں سے اس کے غصے کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس نے بے یقینی سے زین کو دیکھا، لیکن وہ چپ رہی۔ سحر، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ یہ سب سکھایا ہے ہم نے تمہیں اتنے سالوں میں؟ پہلے تو تم ایسے بات نہیں کرتی تھی، اور فریال وہ سینئر ہے تمہاری، اور تم کس طرح پوری یونیورسٹی کے سامنے اس کی انسلٹ کر رہی تھی؟ کوئی آئیڈیا بھی ہے تمہیں کتنا غلط امپریشن پڑا ہوگا تمہارا یونی میں؟ کوئی اندازہ بھی ہے؟ زین نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، میں اس بیماری سے آزاد ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر دو ٹوک انداز میں بولی۔ چہرہ اب کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ سحر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیوں اتنا اوور ری ایکٹ کر رہی؟ اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ اب یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، تمہارے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی زین، کیا واقعی میں؟ وہ شکوہ کن نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے سحر کے ساتھ رہا تھا اور وہ ایسی کبھی بھی نہیں تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے ہی وہ اس طرح سے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا بھڑک رہی تھی۔ وہ چپ چاپ گاڑی چلانے لگا اور اس کے اس رویے کی وجہ جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ گاڑی میں ایک مرتبہ پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے سحر کی طرف دیکھا، جو بنا آواز آنسو بہا رہی تھی اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا وہ اس کے آنسوؤں کی وجہ بنا تھا۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ ڈرائیونگ کرتا رہا اور وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے آ کر رکی تو وہ اپنی سوچوں سے حقیقی دنیا میں واپس آئے۔ گاڑی کو پورچ میں کھڑا کرتا وہ گاڑی سے نیچے اترا اور اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ ہاتھ آگے بڑھایا جسے وہ اگنور کرتی، چپ چاپ گاڑی سے اتر گئی۔ وہ بھی چپ چاپ گاڑی لاک کرتا فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ فلیٹ کا دروازہ کھولتا ہوا اس کے اندر جانے کا انتظار کرنے لگا۔
وہ اندر آئی، دروازہ بند کرنے کی زحمت نہیں کی گئی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اسے صوفے پہ بٹھانے لگا۔ اس کو بٹھا کر وہ کچن کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد پانی کا گلاس لیے وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا چکا تھا۔ اسے پانی پلایا۔ گلاس واپس ایک چھوٹی سی میز پہ رکھتے اب وہ واپس اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کچھ پل وہ اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتا رہا جو جھکی ہوئی، آنسو اب بھی روانگی سے اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ ایک گہری سانس لیتا وہ اب اس کے دونوں ہاتھ آہستگی سے اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ اس نے بھیگی پلکوں کو اوپر اٹھایا اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو انتہائی عاجزی سے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھا تھا۔ وہ ایک شکوہ کنار نگاہ اس پر ڈالتی جلد ہی اپنی نظروں کا رخ بدل گئی۔ سحر انتہائی نرمی سے اس کا نام پکارا گیا۔ کیا بات ہے؟ کیوں اتنی انسیکیور فیل کر رہی ہو؟ بات بات پہ غصہ، اتنا روڈ بیہیویئر، کیا ہے جو تمہیں اتنا تنگ کر رہی ہے کہ تم چھوٹے بڑے کی تمیز بھی بھولتی جا رہی ہو؟ وہ انتہائی پیار اور نرمی سے پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی غصے کی زبان نہیں سمجھتی۔ وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے نرمی سے زین کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کی۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھین لے گا، انتہائی معصومیت سے جواب دیا گیا۔ اس کی بات پہ وہ چونکا۔ کون چھین لے گا مجھ سے؟ کون چھین لے گا مجھے تم سے؟ اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے بالکل نارمل انداز میں بولا۔ پتہ نہیں، لیکن شاید کوئی بھی۔ جواب اب بھی معصومیت سے دیا گیا۔ وہ کچھ پل اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا، جہاں چہرے پر ایک کے بعد ایک تاثرات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ غصہ، ڈر، خوف، آنکھوں میں نمی۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کچھ دیر چپ چاپ اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا اور پھر تنگ کر بولا، سحر پلیز مجھے وجہ بتاؤ، کیوں ایسا لگتا ہے تمہیں؟ زین، ہمارا نکاح ہونا تھا نا، پھر یہ منگنی کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ وہ سوال کے بدلے الٹا سوال کر رہی تھی۔ اس کی جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ وہ اب اس کی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ ان کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اب وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ اسے لیے سمندر کنارے آن پہنچا۔ رات کا پہر تھا جب وہ دونوں سمندر کنارے ننگے پاؤں ٹہل رہے تھے۔ دوستی شام کا سایہ ہے سحر، جو ڈھلتے سورج کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ ہماری دوستی میں نہ کبھی کوئی آیا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی آئے گا۔ جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن تم میری ہو، میری ہی رہو گی۔ زین نے بڑی آہستگی اور نرمی سے اسے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے اندر سے ہر قسم کی انسیکیورٹی کو نکال کر باہر پھینک دے۔ زین، یہ منگنی والا آئیڈیا کس کا تھا؟ یہ ماما اور چاچو کا فیصلہ ہے سحر۔ وہ اپنے اس جھوٹ پر خاصا شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن ابھی شاید وہ اس پر حقیقت عیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک ISI آفیسر تھا، اسی وجہ سے اسے ایک اہم مشن پر جانا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ابھی نکاح بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو تسلی تھی کہ سحر اس کے نکاح میں ہے۔ در حقیقت وہ چاہتا تھا کہ سحر کو ابھی نکاح کا علم نہ ہو، تاکہ اگر اسے مشن کے دوران کچھ ہو بھی جائے تو وہ بآسانی کسی دوسرے سے نکاح کر سکے، کیونکہ محض بڑے ہی یہ بات جانتے تھے کہ سحر اور زین کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا ہے۔ وہ بس اسے کسی بھی قسم کی بندشوں میں نہیں باندھنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ اور بولتا کہ زین کا موبائل رنگ ہوا۔ موبائل پر زیان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ زین، سحر تیرے ساتھ ہے؟ زیان کی پریشان کن آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں میرے ساتھ ہے، میں بس اسے لے کر آ رہا ہوں، تو ٹینشن مت لے، وہ ٹھیک ہے۔ زین سے تسلی بخش جواب پا کر زیان کی جان میں جان آئی۔ اوکے ٹھیک ہے، آ جانا جلدی۔ اوکے کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ سحر چلو گھر چلیں، زیان پریشان ہو رہا ہے، اس نے نرمی سے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے چلو۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زین اسے اس کے گھر ڈراپ کر کے خود اپنے گھر چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں جا کر وہ ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ کہیں بھی کسی بھی پل اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ فلیش بیک میں کچھ مہینوں پہلے کا منظر دیکھنے لگا۔ ماما کہاں ہیں؟ وہ اپنی ماما کو ڈھونڈتا سارے گھر میں گھوم رہا تھا۔ آخر وہ اسے کچن میں کھانا تیار کرتی نظر آئی۔ کیا بات ہے زین؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ ماما پلیز یہ سب چھوڑیں، آپ میرے ساتھ آئیں۔
وہ برنر آف کر کے اس کے ساتھ باہر لانچ میں بیٹھ گئیں۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ زین کے چہرے پہ پریشانی بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ ماما میں نے آج تک آپ سے جو کچھ بھی مانگا ہے آپ نے مجھے دیا ہے، نہ جانے کیوں اسے تمہید باندھنی پڑ رہی تھی۔ ہاں میری جان، لیکن ماما میں آج آپ سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مانگنے آیا ہوں۔ وہ شاید جانتی تھیں کہ وہ کیا مانگنے آیا ہے۔ بولو کیا چاہیے؟ وہ جانتے بوجھتے انجان بن رہی تھی۔ ماما سحر چاہیے، وہ بلا جھجک بولا۔ وہ شاید اسی کی توقع کیے بیٹھی تھی۔ لیکن زین وہ تو پہلے سے ہی تمہاری ہے۔ پھر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں، لیکن وہ کہہ کر رکا۔ لیکن کیا زین؟ وہ ابھی بھی حیران کن تاثرات لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ماما میں پورے حق سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی بے تکی باتیں کر رہے ہو زین؟ ابھی وہ حقیقتاً پریشان ہوئی تھی۔ جو بھی کہنا ہے صاف صاف بولو۔ ماما میں چاہتا ہوں کہ پورے حق سے اس کی مرضی شامل ہونے کے بعد اسے اپنی زندگی میں شامل کروں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ آپ میرا رشتہ لے کر جائیں وہاں اور پورے حق سے سحر کا ہاتھ مانگیں۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، یہ بات میں جانتا ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی رضامندی سے سب کچھ ہو۔ وہ کچھ پل خاموش نہیں، پھر کچھ سوچ کر بولی، ٹھیک ہے میں تمہارے چاچو سے بات کروں گی۔ زین ایک بات یاد رکھنا، تم اس کی کنڈیشن کے بارے میں اچھے سے جانتے ہو، اس لیے اسے کبھی بھی کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو تو میں بھائی جان سے بات کروں گی۔ وہ اس سے عہد لینا چاہ رہی تھی۔ آپ دنیا کی سب سے اچھی موم ہیں، وہ ان کے گال چومتے ہوئے بول رہا تھا اور انہیں گلے سے لگاتے ہوئے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہ جانتی تھیں یہ خوشی کے آنسو ہیں، اس لیے وہ اسے خود سے لگائے اس کی خوشی کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ماما سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ جاب چھوڑ دے گا، صرف سحر کے لیے، لیکن اس کے آفیسرز نے اسے یہ لاسٹ مشن کہہ کر منا لیا تھا اور وہ اپنے سینئرز کو منع نہیں کر پایا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو رب کے سپرد کر دیا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ زین نے اپنے رب سے اپنی زندگی کی التجا کی تھی تاکہ وہ اپنی ماما اور سحر سے کیا گیا وعدہ پورا کر سکے کہ وہ ہمیشہ سحر کے ساتھ رہے گا۔ سحر آ گئی تم؟ سحر کو گھر آتا دیکھ سیان اس کی طرف بڑھا۔ جی بھائی آ گئی ہوں، بہت بھوک لگی ہے، کھانا مل سکتا ہے پلیز؟ وہ تھکے تھکے سے انداز میں بول رہی تھی۔ ہاں میری جان، کیوں نہیں، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ سحر اپنے کمرے میں فریش ہونے چلی گئی جبکہ زیان کچن کی جانب چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں کچن میں لگے ٹیبل کے گرد بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے جب اچانک سحر کا فون بجنے لگا۔ سحر نے فون اٹھایا۔ موبائل پر آغا جان کالنگ دیکھ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ سی رنگ گئی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں آغا جان، لیکن آپ تو وہاں جا کر ہمیں بھول ہی گئے۔ اس نے قدرے خفگی سے کہا۔ ارے نہیں میری جان، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، بس کام میں تھوڑا سا مصروف ہو گیا تھا۔ آپ بتاؤ کیسے ہو دونوں بہن بھائی؟ کیسا ہے وہ زیان کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ یہ لیں پاس ہی بیٹھے ہیں، خود ہی پوچھ لیں، اس نے شوق لہجے میں کہا تو زیان اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگا گیا۔ سلام دعا کے بعد وہ انہیں کچھ ہدایات دینے لگے اور فون کاٹ دیا۔ کچھ دیر ماحول میں خاموشی چھائی رہی کہ اچانک سے سحر نے پھر سے دل چیر دینے والا سوال پوچھا۔ زیان ماما اتنی جلدی کیوں چلی گئیں؟ اس کے اس سوال سے زیان کو لگا کسی نے اس کی روح کو کھینچ لیا ہو، جبکہ سحر کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر نہایت آہستگی سے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ زیان نے خود کو سنبھالتے ہوئے سحر کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتی زیان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی اور اس کے سینے سے لگتی خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ کیا بات ہے میرا بچہ، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آج پھر سے تم؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سحر کیا ہم تمہارے لیے کافی نہیں ہیں؟ اس نے نہایت نرمی سے پوچھا۔ میں آغا جان اور پھر زین بھی تو ہے، کتنا پیار کرتا ہے تم سے۔ زین کی وجہ سے ہی تو مجھے ماما کی زیادہ یاد آ رہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ زیان کو سحر کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب سحر؟ زین نے یا اس کی ماما نے کچھ کہا ہے تم سے؟ زیان نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، آج یونی میں فریال زین سے بہت زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کافی بدتمیزی کی، لیکن یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اس نے مجھے پھر بھی بہت محبت سے ڈیل کیا۔ وہ یہ کہتے پھر سے رو دی۔ زیان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ سحر میری جان، کھل کے بات کرو، کیا چیز پریشان کر رہی ہے تمہیں؟
زیان تم زین آغا جان صرف مجھ سے محبت کرتے ہو، میری غلطیوں پہ مجھے ڈانٹتے نہیں ہو۔ اگر ماما ہوتی تو وہ مجھے ایک اچھا بچہ بناتی، ایک اچھی انسان جیسے زین ہے۔ میں نے اس سے اتنی بدتمیزی کی اور اس نے مجھے پیار سے ڈیل کیا۔ میں بہت بری ہوں نا زیان۔ وہ رو رہی تھی، اپنی شکایتیں خود ہی لگا رہی تھی۔ زیان اس کی بات پہ دھیرے سے مسکرا دیا اور اسے پھر سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری جان تم بہت اچھی ہو، اور اگر کبھی کبھار غصہ کر بھی لیتی ہو تو اٹس اوکے، کبھی کبھی غصہ کر لینا چاہیے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ہی دیر بعد اب اس گھر میں کہے گونج رہے تھے جہاں کچھ دیر پہلے تک ایموشنل سین چل رہا تھا۔ وہاں زیان اب اسے اس کی بے وقوفیوں پر ہنسا رہا تھا۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں آتے ہی وہ سیدھا اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ آج اس نے اپنی ساری کلاسز باقاعدگی سے لی تھیں اور اب لاسٹ لیکچر کے بعد وہ شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور کسی کو کال کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ مجھے تمہیں دیکھنا ہے زین، وہ اپنی ہی دھن میں بولتی چلی گئی۔ اس کی اس معصوم سی خواہش پہ زین دھیرے سے مسکرایا، جبکہ دل چارجی کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا، لیکن مقابل کو تنگ کرنے میں الگ ہی مزہ تھا۔ وہ اس کا پہلا اور آخری عشق تھا، اس کے دل میں اترتا سکون، سحر ملک، زین ملک کا اکلوتا عشق، اس کی بچپن کی محبت جنونیت سے بھرپور۔ اور کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سحر نے اپنی فرینڈز کو خدا حافظ کہا اور باہر کی جانب چل دی، اور کچھ ہی لمحوں میں وہ اس کے سامنے اس کی گاڑی میں تھی۔ کہاں جانا ہے؟ زین نے پوچھا۔ وہیں جہاں ہمیشہ جاتے ہیں، اس نے خاموش نظروں سے زین کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ کر سر کو ہلاتا گاڑی سمندر کی جانب موڑ چکا تھا۔ سمندر کنارے گاڑی روکتے وہ اب ایک بینچ پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زین تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون ہے، شاید کوئی طلسم ہے جس میں ڈوب جانے کو دل کرتا ہے۔ وہ مدہوشی کے عالم میں بول رہی تھی۔ وہ ان لمحات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا تھا۔ کسی کے عشق کا اکلوتا وارث ہونا بھی بہت خوش نصیبی کی بات ہے زین، اور میں خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھتی ہوں، کیونکہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ آ جانے کس احساس کے تحت اس نے اظہار عشق کیا تھا، زین کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ کیا واقعی؟ وہ اچانک بولا تو وہ بوکھل آ گئی۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی، یکدم ہی اسے جیسے عجیب سی کیفیت نے آن گھیرا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا زین، میں تو بس… وہ خجل سی ہو گئی۔ اس کو یوں انکار پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ وہ ایک بار پھر اس میں کھو گئی تھی۔ کتنی خوبصورت ہے تمہاری یہ ہنسی زین، وہ پھر سے مدہوشی کے عالم میں بولی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی محبت کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ وہ خود نہیں سمجھ پاتی تھی کہ وہ زین سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے، لیکن جو بھی تھا وہ بچپن سے ہی اس سے محبت کرتی آئی تھی۔ نہ صرف وہ بلکہ زین بھی بچپن سے ہی اس سے عشق کرتا تھا۔ سحر کی ماما اسما بیگم کو برین ہیمریج ہوا تھا، جس میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس وقت زیان اور سحر بہت چھوٹے تھے۔ زیان تو پھر بھی تھوڑا بہت ہوش حواس سنبھال چکا تھا، لیکن سحر اس وقت بالکل چھوٹی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی ماں کا پیار نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ماں کی ڈانٹ کبھی سنی تھی۔ زین کی ماما نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اکثر اپنی ماما کو یاد کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ خود کو ایک اچھی لڑکی نہیں سمجھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو وہ اسے اچھے برے کی تمیز سکھا دیتی، لیکن اس کی ماں زندہ نہیں تھی۔ زین اور زیان نے، حتیٰ کہ اس کے آغا جان نے بھی بارہا یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بہت اچھی بچی ہے، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، اس کا دل بہت نرم ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ خود کو ایک اچھی لڑکی نہیں سمجھتی تھی۔ اور یہ ہمیشہ تب ہی ہوا کرتا تھا جب اس کی اور زین کی لڑائی ہوتی تھی، لیکن ہمیشہ زین اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ڈانٹنے کی بجائے محبت اور پیار سے سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ لگا لیا کرتا تھا۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ زین نے سحر کو گھر جانے کا بولا تو وہ اس کی بات مانتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی۔ سحر کے پہلے سیمسٹر کے امتحانات شروع ہو چکے تھے اور وہ اپنے امتحانات میں بے تحاشا مصروف ہو چکی تھی۔ اس دوران اس کا زین سے رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے سیمسٹر میں اول پوزیشن حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایک ذہین لڑکی تھی، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ اول آتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اس کا داخلہ اسکالرشپ پہ ہوا تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ آخری پیپر دینے کے بعد وہ آج خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ یہ تو وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے امتحانات بہت اچھے ہوئے ہیں۔
اور یقیناً وہی اول پوزیشن حاصل کرے گی۔ تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا اور اس کی اور زین کی کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ ان کی فون پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سحر پڑھائی میں اس قدر مصروف رہی کہ اسے زین کا خیال ہی نہ رہا۔ یہ بے حد حیرت انگیز بات تھی کہ پڑھائی کے دوران سحر کو کسی قسم کا کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ پڑھائی کے وقت وہ سب رشتے ناتے بھول جایا کرتی تھی کیونکہ وہ ایک اچھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ بقول اس کے آغا جان کہ اس کی ماما کی آخری خواہش تھی کہ اس کی بیٹی ایک ڈاکٹر بنے، اور وہ اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے پڑھائی کے دوران وہ مکمل طور پر مدہوش ہو جایا کرتی۔ ادھر زین اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تھا، اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی، وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ لیکن جب وہ واپس آیا تو اس سے حیرت نے آن گھیرا، کیونکہ مشن کے دوران اس کا سحر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سحر نے بھی اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ادھر سڑکوں پہ بلا وجہ گاڑی دوڑاتے اسے رات ہو چکی تھی۔ وہ شاید ابھی بھی بلا وجہ سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہتا جب اچانک سے اس کے موبائل پر میسج کی بیپ سنائی دی، جس نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے موبائل اپنی آنکھوں کے سامنے کیا تو سامنے ہی سحر کا میسج جگمگا رہا تھا۔ اسے مزید حیرت ہوئی، وہ ابھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کا میسج آ گیا۔ اگر تو یہ اتفاق تھا تو بے حد حسین اتفاق تھا۔ اس نے فوراً سے میسج باکس کھولا۔ میسج کھولتے ہی جو الفاظ اسے پڑھنے کو ملے اس نے اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ وہ اسے جلدی گھر آنے کا بول رہی تھی۔ وہ حیران ہوا کہ 1 مہینے سے وہ اس سے رابطہ منقطع کیے ہوئے تھی اور آج اچانک میسج آیا بھی تو اس وقت رات کے دوسرے پہر وہ اسے اپنے گھر جلدی آنے کا بول رہی تھی۔ وہ آندھی طوفان بنا گاڑی کو ہواؤں میں اڑاتا ہوا اس کے گھر پہنچا۔ وہ گھر آئے تو تیزی سے اس کے دروازے کے قریب آ کر رکا جو کہ بند تھا۔ ایک انوکھے احساس کے تحت اس کی ساری تھکن غائب ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر زین ساکت رہ گیا۔ اس کے قدم تحیر اور بے یقینی سے اٹھ رہے تھے۔ جب وہ اندر آ گیا تو ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی جس میں موم بتیاں روشن تھیں۔ اندھیروں کو موم بتیوں کی روشنی نے مات دے رکھی تھی۔ بیڈ پر پھول بکھرے ہوئے تھے، لیکن آج وہ کالے رنگ کی بجائے سرخ رنگ کے تھے۔ اور کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ کچھ چیزیں اپنے اصل کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں۔ سحر کو کالے رنگ کے پھول پسند تھے اور وہ ہمیشہ اسے کالے رنگ کا پھول ہی دیا کرتی تھی، لیکن آج کالے کی بجائے سرخ رنگ کے پھول ایک انوکھا سا احساس پیدا کر رہے تھے۔ اس نے اپنے قدموں میں دیکھا، جہاں فرش پہ پھول بکھرے پڑے تھے جو سامنے کھڑی لڑکی تک بکھرے پڑے تھے۔ کھڑکی کھولے کالے رنگ کی ساڑی پہنے وہ افق پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت بھوری زلفیں پونی میں موقید تھیں۔ اس کی خوبصورت گردن واضح دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اس کی گردن کے دائیں جانب کالا تل تھا جو اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہ واقعی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بلا کی خوبصورت ہاف سلیو سے خوبصورت بازو شاید اس نے سینے پہ لپیٹ رکھے تھے۔ زین کے لیے جیسے سب کچھ تھم سا گیا تھا، ساری کائنات کی گردش رک سی گئی تھی۔ وہ استجاب کے عالم میں سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ آہستگی سے پلٹی تو اس کا چہرہ نیم زرد روشنی میں زین کے سامنے واضح ہو گیا۔ زین نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی روح تک اتارا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں آج پہلی مرتبہ کاجل سے لبریز تھیں۔ پلکوں پہ حسب عادت مسکارا لگا تھا۔ وہ اس وقت بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ نے جیسے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ زین اس کے چہرے پہ نظریں پڑتے ہی نظریں ہٹانا بھول گیا۔ سحر اس کو یوں خود کو تکتا پا کر مسکرا دی۔ وہ خود ہی قدم قدم چلتی اس کے قریب آنے لگی۔ پیچھے کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند انہیں یکٹک دیکھ رہا تھا۔ چاند کی مدھم سی روشنی میں ان دونوں کا وجود واضح ہو رہا تھا۔ موم بتیوں کی زرد روشنی میں اب اس کا چہرہ بالکل واضح ہو گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر رکی۔ مجھے تو لگا تھا کہ مجھے یوں دیکھ کر تم میرے پاس آؤ گے، لیکن مجھے خود تمہارے پاس چل کے آنا پڑا۔ کالے آفس سوٹ میں ملبوس بکھرے بالوں والے حیران کن نظروں سے خود کو تکتے اپنے شوہر کو دیکھ کر وہ ذرا خفگی بھرے لہجے میں بولی۔ زین کا سکوت چٹکنے لگا۔ اس نے اس کی کان سی آنکھوں کا جادو کم کرنے کے لیے اپنے سینے پہ رکھے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا اور نہایت ہی آہستگی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ زین کا دل 400 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے لیے یہ حیرانگی کی بات تھی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ زین کو حیرت سے خود کو تکتا پا کر سحر نے مختصر سا اس کو بتایا کہ وہ جان چکی ہے کہ وہ دونوں بچپن سے نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں۔
زین کو یہ جان کر خوشی کا احساس ہوا تھا کہ وہ بھی پورے دل سے اس کی ہے۔ کس نے بتایا تمہیں؟ زین نے نرمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی ماما اور آغا جان نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ زین نے گہرا سانس لیا اور اسے آگاہ کیا کہ وہ اپنی جاب چھوڑ چکا ہے اور اب آفیشیل طور پر اپنے بابا کا بزنس ہی سنبھالے گا۔ سحر پہلے سے یہ سب جانتی تھی، اس لیے اسے زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ بہکتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ تو وہ ایک پل کے لیے اس کے گہرے لہجے پر گھبرا گئی، لیکن اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے وہ دوبارہ بولی، میں نے سوچا محبت کا اظہار ہر مرتبہ تم ہی کیوں کرو، کچھ فرض میرا بھی بنتا ہے زین۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس کی دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا، جو کہ اس وقت بے تحاشا تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ سحر نے اپنا ایک ہاتھ زین کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور زین کی بولتی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کے کان کے قریب ہوتے گویا ہوئی، میں تم سے بہت 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 محبت کرتی ہوں، اتنی کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اس نے سرگوشی جیسے انداز میں کہا۔ اس کے لفظ زین کی کان کی لو کو مس کر رہے تھے۔ زین کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکان ابھری تو اس کے ظالم ڈمپل نمایاں ہوئے۔ سحر نے اس کی آنکھوں پر سے ہاتھ نہ ہٹایا اور باری باری اس کے دونوں ڈمپلز پہ اپنے لب رکھ دیے۔ تبھی زین نے اس کے گرد اپنی باہیں حائل کی تھیں۔ سحر کا ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹ گیا تھا، اس کا چہرہ اب زین کی آنکھوں کے سامنے تھا، وہ زین کی آنکھوں کی شرارت دیکھ سکتی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ پل میں اس کی شرارت کو سمجھے بغیر اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا گیا تھا۔ وہ بڑے دل فریب انداز میں بولا۔ سحر کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ پل بھر کو جھیم سی گئی، پلکیں خود بخود عارضوں پر جھکنے لگی۔ وہ اس کی اتنی سی قربت بھی برداشت نہ کر پائی تھی، فوراً سے بول پڑی کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ بڑی مشکل کے ساتھ اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ زین نے اپنی آنکھوں میں سرخی لیے اس کی جانب دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں پنپتے جذبات دیکھ کر پل بھر کو گھبرا سی گئی۔ رخصتی سے پہلے ہی تم تو ہنی مون کا پلان بنائے بیٹھی ہو۔ اس کے اس طرح بے باکی سے کہنے پر سحر کا چہرہ لہو جھلکانے لگا۔ اس نے بمشکل اس سے 2 انچ کا فاصلہ قائم کیا، لیکن وہ یہ 1 انچ کا فاصلہ کم کرتا اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ وہ انتہائی دل فریب انداز میں بولتا سحر کی بولتی بند کر گیا۔ سحر بے حس و حرکت کھڑی اس کے الفاظ اور لمس میں کھوسی گئی۔ سحر کی آنکھوں میں محبت کے مارے نمی سی گھلنے لگی۔ زین نے اسے اپنی جانب گھمایا اور نہایت ہی نرمی سے اس کی آنکھوں کی نمی کو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ سحر اس کی جادوگری کے سحر میں جکڑی خود کو اس وقت دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی، کیونکہ اس کا عشق آج در حقیقت اس کا ہونے جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ان کی رخصتی کا اعلان ہو چکا تھا۔ زین کی ماما نے سحر کے آغا جان اور زیان سے بات کی تھی کہ اب وہ زین کی رخصتی کے معاملے میں بات کرنا چاہتی ہیں۔ آغا جان واپس آ چکے تھے اور اسی وجہ سے ان دونوں کی رخصتی طے ہو چکی تھی۔ در حقیقت اپنی مشکلات میں زین اپنی رخصتی کے بارے میں مکمل طور پہ بھول چکا تھا، لیکن سحر اس بارے میں نہیں بھولی تھی۔ ان کی رخصتی 2 دن پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے سحر اپنے گھر میں ہی موجود تھی۔ وہ رخصت ہو کر زین کے گھر نہیں آئی تھی، لیکن آج وہ اسے اپنے گھر بلا چکی تھی۔ زین اس کا عشق تھا، اس کا سکون، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وہ اس کے شوہر کے روپ میں آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آج بے انتہا خوش تھی، بنا کسی مشکل، بنا کسی پریشانی کے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی سے اسے اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ اس کے عشق کو آج اسے اس کا شوہر بنا دیا گیا تھا۔ وہ آج بے انتہا خوش تھی اور بالآخر ایک خوبصورت رشتہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ ان دونوں کی پاک محبت کو پاک طریقے سے ایک دوسرے کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ وہ دونوں اپنی خوش قسمتی پہ نازاں تھے۔ تو کیسی لگی پیارے ریڈرز آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔